الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر۔ رحمان کے بندوں کی ساتویں صفت یہ بتلائی گئی کہ رحمان کے بندے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ گزشتہ مرتبہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے توحید کی اقسام اور شرک کی اقسام عرض کی گئی۔ شیخ احمد رومی رحمۃ اللہ علیہ جن کی مشہور کتاب مجالس الابرار، اس کے اندر انہوں نے شرک کی 6 اقسام ذکر کی۔ پہلی قسم شرک استقلال۔ شرک استقلال یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ایک کو یا چند کو مستقل خدا ماننا، مستقل بالذات کی اپنی ذات میں خدا ہے، جیسا کہ مجوسی اور آتش پرست جن کو ہم پارسی لوگ کہتے ہیں، وہ اس بات کے قائل ہے کہ خدا 2 ہے۔ خالق خیر، خیر کو پیدا کرنے والا وہ یزدان ہے، اور خالق شر، شر کو پیدا کرنے والا اہرمن ہے۔ ایسے ہی مشرکین متعدد خداؤں کے قائل ہیں اور ان کو مستقل خدا مانتے ہیں، مستقل ان کی الوہیت کے قائل ہیں۔ ہمارے مرحوم حاجی ابراہیم دادا صاحب نور اللہ مرقدہ سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ میرا ایک غیر مسلم دوست ہے، اس نے کہا کہ میں 80,000 خداؤں کو مانتا ہوں اور آپ ایک مل گئے تو 80,000 پر ایک آپ کو بھی مان رہا ہوں، آپ بھی خدا کا۔ تو بہرحال تو جو راستے میں مل گیا وہ خدا بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے شرک استقلال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر اس قسم کے باطل خداؤں کی پرزور دلائل کی روشنی میں جو ہے تردید فرمائی۔ دوسری قسم ہے شرک تبعیض۔ شرک تبعیض یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی الوہیت میں، اس کی خدائی میں کسی کو شریک قرار دینا اور اس کا جز قرار دینا، جیسا کہ نصارہ تثلیث کے قائل ہیں، اللہ تبارک و تعالی روح القدس اور عیسیٰ علیہ السلام تینوں مل کر کے خدائی ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالی مریم اور حضرت عیسیٰ تینوں مل کر کے خدا ہے۔ اس کو بھی قرآن پاک میں جگہ جگہ پر رد کیا گیا، اس کی تردید کی گئی۔ تیسری قسم ہے شرک تقلید۔ شرک تقلید کا مطلب یہ کہ بغیر سوچے سمجھے غور فکر کیے ہوئے بس اپنے باپ داداؤں کی اتباع اور پیروی میں اللہ کے علاوہ دوسرے خداؤں کو ماننا۔ وجدنا آباءنا، ہم نے باپ داداؤں کو ایسا پایا۔ پوچھا جاتا، انبیاء علیہ السلام نے بہت سی مرتبہ ان سے پوچھا کہ یہ ان کی تم عبادت کرتے ہو، کیا دلیل ہے؟ تو نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ تمہارا جواب دیتے ہیں۔
کہ بس یہ سب ہم نہیں جانتے، ہم تو اتنا سمجھتے کہ ہمارے باپ دادا پردادا ان بتوں کی عبادت کرتے آئے ہیں، اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ میدان حشر میں یہ تابعین اور متبوعین یعنی پیروی کرنے والے اور جن کی پیروی کی گئی وہ آپس میں لڑیں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ جو پیروی کرنے والے وہ کہیں گے کہ اللہ انہوں نے ہم کو آزاد کیا، انہوں نے ہم کو گمراہ کیا، اس لیے تو ان کو دگنا عذاب دے۔ وہ کہیں گے کہ اللہ میں ہم نے ان کو مجبور تھوڑا ہی کیا تھا، یہ تو پہلے سے ہی گمراہ تھے، فقط ہم نے تھوڑی سی دعوت چلائی تو یہ آ گئے، پہلے سے ایمان والے تھے کہاں یہ؟ قرآن پاک کی متعدد صورتوں میں متعدد آیات میں یہ تابعین اور متبوعین کا مناظرہ اور ان کی بحث ذکر کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، لڑنے جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم جو عذر پیش کر رہے ہو کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اس سے بھی تم کو نجات ملنے والی نہیں، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو مجبور نہیں کیا، اس سے بھی نجات ملنے والی نہیں، سب کے سب جہنم میں جانے والے۔ تو یہ ہے شرک تقلید۔ ہمارے مسلمان بھائیوں میں بھی بعض جو خرافات اور بدعات معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے، ان کے سامنے ٹھوس سے ٹھوس دلائل قرآن حدیث کے پیش کر وہ مانتے نہیں کہ باپ دادا کرتے آئے وہ ہم کر رہے ہیں، بس قرآن اس کی تردید کرے، حدیث تردید کرے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ چوتھی قسم ہے شرک اسباب۔ شرک اسباب یعنی ایک مومن کا عقیدہ تو یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی امور پیش آتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اس کے تصرف سے، اس کی مشیت سے یہ سارے امور وجود میں آتے ہیں۔ اسباب کا اس میں دخل نہیں ہے۔ ظاہری طور پر بعض دفعہ سبب ہوتا بھی ہے کہ ایک آدمی نے مثلا کسی کی گردن اڑا دی، لوگ کہتے ہیں اس نے اس کو مار ڈالا، لیکن حقیقت میں مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کو موت اللہ نے دی۔ شفا ہو گئی کسی کو تو لوگ سمجھتے بھی ڈاکٹر کی دوا سے اچھا ہو گیا، ظاہری طور پر ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں شفا دینے والا اللہ ہے۔ تو دنیا میں جو اسباب ہیں ان اسباب ہی کو مؤثر بھی ذات سمجھنا، اسباب ہی کو مؤثر بھی ذات سمجھنا کہ یہ اس سبب ہی سے یہ شے وجود میں آئی۔ جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جب بارش ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کفار مکہ مشرکین وغیرہ، مطرنا بنوء کذا، فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے یہ بارش ہوئی، یعنی ستارہ ہی بارش برسا رہا ہے۔ مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ ایک سفر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں بارش ہوئی اور صبح ہوئی، تو آپ نے فرمایا آج بعض حضرات نے صبح کی مومن ہونے کی حالت میں اور بعض حضرات نے صبح کی کفر کی حالت میں۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل سے بارش ہوئی وہ ایمان والے، انہوں نے ایمان کے ساتھ صبح کی، اور جنہوں نے کہا مطرنا بنوء کذا، فلاں ستارے ہی کی وجہ سے بارش ہوئی، اسی نے برسایا، تو انہوں نے کفر کیا۔ تو یہ ہے اسباب کو امور کے اندر مؤثر جاننا، اس کو کہتے ہیں شرک اسباب۔ پانچویں قسم ہے شرک تقریب۔ شرک تقریب کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ بتوں کی اور غیر اللہ کی عبادت اس بنا پر کرتے ہیں کہ ان کی عبادت کرنے کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہماری سفارش کریں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بن جائیں گے۔ ان کی عبادت اس لیے ہوتی ہے کہ یہ حضرات اللہ کی نگاہ میں بڑے درجے کے لوگ ہیں، مقرب ہیں، صالحین ہیں، ان کی ہم عبادت کریں گے، یہ خوش ہوں گے تو اللہ سے ہم بھی قریب ہو جائیں گے۔ یہ ہے شرک تقریب۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جگہ جگہ رد فرمایا ہے قرآن پاک میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ کسی پر اس کا دباؤ چل سکے۔ یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شفاعت رکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت فرمائیں گے اور حفاظ قرآن بھی شفاعت فرمائیں گے، مومنین ایک دوسرے کے لیے شفاعت کریں گے، لیکن وہ شفاعت کوئی اللہ پر زور زبردستی کر کے نہیں کہ اللہ اس کو جہنم سے چھوڑنا ہی پڑے گا تجھے۔ تو اگر اللہ کے علاوہ کے ساتھ شرک کیا جائے اور یہ امید رکھی جائے کہ یہ اللہ سے ہمیں مقرب کریں گے، نزدیک کریں گے، یہ نظریہ بھی بالکل باطل ہے۔ اور چھٹی قسم ہے شرک اغراض۔ شرک اغراض کا مطلب یہ ہے کہ یہ خیال کیا جائے، یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ہم ان بتوں کی یا اللہ کے علاوہ کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ ان سے ہماری اغراض متعلق ہے، ہم ان کی عبادت کریں گے تو یہ ہمیں نفع پہنچائیں گے،
ہم اگر ان کی عبادت نہیں کریں گے تو ہم کو نقصان پہنچائیں گے۔ شرک اغراض اس نیت سے عبادت کرنا کہ ہماری اغراض متعلق ہے، اگر ان کی عبادت نہیں کریں گے دنیا میں پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہ کسی چیز کا نفع پہنچے گا، نہ کسی نقصان سے ہم بچ سکیں گے۔ یہ ہے شرک اغراض۔ تو شیخ احمد رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مجالس الابرار میں یہ شرک کی 6 اقسام ذکر کی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بعض حضرات نے تجزیہ کیا ہے کہ بھئی عبادات کی 4 قسمیں ہیں: عبادت قولی، عبادت بدنی، عبادت مالی اور عبادت قلبی۔ عبادت قولی کا مطلب اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دین اور اسلام کے جتنے ارکان اور شعبے ہیں ان کا اقرار کرنا۔ کلمہ طیبہ آدمی پڑھتا ہے تو یہ پڑھنا، یہ عبادت قولی۔ عبادت بدنی، نماز، روزہ، حج وغیرہ، یہ عبادت بدنی۔ اور عبادت قلبی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سلسلے میں انسانی عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہم پر رحم کرنے والا، ہماری مغفرت کرنے والا، ہماری ضروریات کا پورا کرنے والا، ہماری تکالیف کو دور کرنے والا وہی ہے۔ بس دل سے اس بات کا یقین رکھنا اور اس کی رحمت سے امید رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف دل میں رکھنا کہ ہم نے کفر شرک کیا، گناہ کیا، اللہ کو ناراض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب دے سکتا ہے، عذاب دے گا، یہاں بھی دے سکتا ہے، آخرت میں بھی دے گا۔ اور چوتھی قسم ہے عبادت قولی، عبادت بدنی، عبادت مالی۔ مالی جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، قربانی ہے، صدقات وغیرہ ہے۔ تو اسی کے مقابل شرک کی بھی 4 قسمیں پھر بتلائی۔ شرک کی 4 قسمیں: شرک قولی یعنی اپنی زبان سے شرکیہ کلمات کا کہنا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو خدا کہنا کہ یہ میرا معبود ہے، میرا خدا ہے۔ اسی میں بھی داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے نظر اور منت ماننا، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں بت کے نام پر اتنے بکرے ذبح کروں گا، یا فلاں بزرگ کے نام پر اتنے بکرے ذبح کروں گا۔ یہ قول، نظر کا تعلق قول سے ہوتا ہے، تو یہ ہے شرک قولی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ مصیبت کے وقت کسی کو پکارنا، چاہے کافر اپنے بت کو پکارے، چاہے مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے پکارے، دونوں برابر ہیں۔ تو یہ ہے شرک قولی۔ اور شرک بدنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، جیسے سجدہ کرنا، رکوع کرنا، جھک جانا اپنے بدن کے ذریعے سے، یہ شرک بدنی ہے۔ اور شرک مالی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ مال صرف کرنا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جو جانور ذبح کیا جائے وہ بھی شرک میں داخل ہے۔ کئی صورتیں مفسرین نے اس کی بتلائی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ غیر اللہ کا ہی نام لے کر ذبح کرے، ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اسی بت کا یا اسی غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرے، یہ تو قطعاً حرام ہے ہی، اور شرک ہے، اس کی شرک ہونے میں اور حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ نام تو اللہ کا ہی لیا جائے، اللہ ہی کا لیا جائے، کسی بت کے نام پر ذبح، بت کے قریب یا کسی اللہ کے ولی کے قبر کے قریب کوئی جانور ذبح کیا جائے، لیکن اس نیت سے کہ اگر میں ذبح کروں گا تو ان بزرگ کا قرب مجھے نصیب ہوگا اور اس کے ذریعے مجھے نفع پہنچے گا، اگر نہیں کروں گا تو مجھے نقصان پہنچے گا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ میں یہ دونوں صورتیں۔ اور تیسری ایک صورت بتلائی کہ دلالت النص سے مزارات پر اور بتوں کے نام پر جو حلوے، مٹھائیاں، کھانے چڑھائے جاتے ہیں وہ بھی حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا بھی استعمال جائز نہیں ہے یار۔ تو یہ ہے شرک مالی۔ اور شرک قلبی جیسا کہ ابھی بتلایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے جو رحمت کی امید ہم رکھتے ہیں، ایسی امید غیر اللہ سے رکھی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا جو خوف ایک مومن کے دل میں ہوتا ہے
اسی طرح کا خوف کسی غیر اللہ سے کیا جائے. میں اس کی عبادت نہیں کروں گا میرے بال بچے ضائع ہو جائیں گے، میں اگر اس کے سامنے نہیں جھکوں گا میری فیکٹری بند ہو جائے گی. یہ قلبی شرک ہے، یاد رہے. تو یہ 4 قسم کے شرک بھی ہے اور 4 قسم کی عبادت بھی ہے. بہرحال شرک کی بھی اقسام بتلائی گئی، عبادت کی بھی اقسام بتلائی گئی. اور سورہ اخلاص جو ہے، سورہ اخلاص کا دوسرا نام ہے سورہ توحید. اس سورہ اخلاص اور سورہ توحید میں توحید کے ارکان 7 کو ذکر کیا گیا ہے. یہ بحث تو بہت لمبی ہے، بہت مختصر اس کو عرض کیا جاتا ہے. توحید کے ارکان 7 یہ ہے. پہلا رکن توحید بواسطہ رسالت، توحید بواسطہ رسالت. دوسری قسم احدیت، تیسری قسم سمدیت، چوتھی قسم لا والدیت، پانچویں قسم لا ولدیت، اور چھٹی قسم توحید ما فوق الادراک، اور 7ویں قسم سمدیت. کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے، اکیلا ہے اپنی ذات، صفات، تصرفات کے اعتبار سے. ایک تو ہوتا ہے توحید اور ایک ہوتی ہے وحدانیت. دونوں میں کچھ علماء نے فرق بتلایا ہے. ایک آدمی نظر، فلسفہ اور غور فکر کر کے اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، یہ وحدانیت ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں رسالہ نبوت سے جو توحید کا مطلب نکلا ہے، آپ کو مان کر کے، آپ کی بات مان کر کے اللہ کو ایک ماننا، یہ توحید ہے. نظر اور فکر کے ذریعے سے بھی وحدانیت حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ وحدانیت ایمان اور عقیدہ کب بنتا ہے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن کر اور آپ کی بات مان کر کے اللہ کو ایک مانا جائے. تو وحدانیت تو ہوئی، لیکن وہ ایمان اس وقت بنے گا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم نے اللہ کو ایک مانا. اس کو توحید کہا جاتا ہے. ویسے واحد کی 3 قسمیں علماء نے بتلائی ہے. ایک ہے واحد عددی. واحد عددی جیسا کہ 2 میں سے 1 یہ بھی واحد ہے. 2 عدد ہے، 2 کو جدا کر دو تو 2 میں سے 1 یہ بھی ایک عدد ہے، یہ بھی واحد ہے. 2 تھے، 2 کو الگ کیا تو ہر 2 میں سے 1 کو واحد کہیں گے ہم. ایک ہے واحد جنسی. منطقی حضرات اور فلاسفہ حضرات کے ساتھ واحد جنسی کا مطلب یہ کہ اس واحد کی جنس کے اندر بہت ساری انواع داخل ہے، بہت ساری انواع داخل ہے. اس کے ایک فرد کو واحد جنسی کہیں گے. مثال کے طور پر حیوان. حیوان ایک جنس ہے، اس کے اندر انسان بھی داخل ہے، چوپائے بھی داخل ہے، درندے بھی داخل ہے، چرند پرند بھی داخل ہے. سب کو حیوان کہیں گے. اس اعتبار سے انسان واحد جنسی کہلائے گا، یعنی حیوان کا ایک جنس، حیوان کی ایک جنس ہے. گائے، بیل، بکری یہ بھی ایک جنس ہے، یہ حیوان. اور ایک ہے واحد نوعی کہ ایک نوع کے کئی افراد ہو. جیسا کہ بھی انسان حیوان میں تو داخل ہے، لیکن خود انسان ایک نوع ہے، اس کو انسان ناطق کہا جاتا ہے، حیوان ناطق، بولنے والا. درندوں کو کہا جاتا ہے حیوان مفترس، پھاڑ کھانے والا. اور جو حملہ کرتے ہیں جانور ان کو حیوان ساحل کہا جاتا ہے. یہ بھی واحد ہے. انسان اس نوع کے اعتبار سے واحد ہوا کہ وہ حیوان میں سے ایک الگ نوع میں سمجھا جاتا ہے. تو اس کے کئی افراد ہوتے ہیں. پھر انسان کے زید، بکر، عمر سب یہ واحد ہے اپنی ذات کے اعتبار سے. تو جو بات میں نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد اور اس کی توحید کا قائل زبان رسالت سے ماننا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید نہ واحد عددی کے طور پر ہے، نہ واحد جنسی کے طور پر. ایسا نہیں کہ کئی خدا ہے اس میں سے ایک اللہ بھی ہے. واحد نوعی بھی نہیں، ایسا نہیں کہ کئی انواع ہے خداؤں کے ایک نوع اللہ میاں کی، بلکہ اللہ ایک ہے کہ نہ وہ واحد عددی ہو سکتا ہے، نہ جنسی ہو سکتا ہے، نہ نوعی ہو سکتا ہے. ما فوق الادراک، یعنی اللہ کی وحدانیت اور توحید کو نہ ہماری نگاہ دیکھ سکتی ہے، نہ ہماری زبان اس کو بول سکتی ہے، نہ ہمارے کان اس کو محسوس کر سکتے ہیں، نہ ہاتھ اس کو چھو سکتے ہیں، نہ ناک سے سونگھ سکتے ہیں. ماننا ہے. اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اللہ کی ذات ایک ہے. اس ماننے کا نام ہے توحید بزبان رسالت، اور اسی کو پھر ما فوق الادراک توحید کہا جائے گا.
اور پھر تیسرے نمبر پر کہہ دیا گیا احدیت، اللہ تعالیٰ ایک ہے اپنی ذات، صفات، تصرفات میں۔ اور چوتھے نمبر پر لا والدیت کہ اللہ کسی کا باپ بھی نہیں، اور لا ولدیت اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد بھی نہیں ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ الصمد اور اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب یہ ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ دونوں چیزیں، اللہ تعالیٰ کے سب محتاج ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا ہمسر اور برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ سورہ اخلاص کے اندر یہ توحید کے ارکان 7 ذکر کیے گئے ہیں۔ بہرحال اس کا نام سورہ توحید بھی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ سورہ اخلاص میں توحید قولی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قول حضور فرما رہے ہیں۔ اور سورہ کافرون کے اندر توحید عملی ہے، لا اعبد ما تعبدون، عمل کے ذریعے کہ نہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کر رہا ہوں نہ کروں گا، اللہ ہی کی عبادت کروں گا۔ تو سورہ اخلاص میں توحید قولی اور سورہ کافرون میں توحید عملی کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور انسان کے لیے توحید بہت ہی ضروری ہے۔ عمل کتنا بھی خراب ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت ہو جائے گی، لیکن توحید میں گڑبڑ ہو گئی، شرک کی کوئی بھی صورت آ گئی تو انسان بخشا نہیں جا سکتا ہے۔ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کے متعلق حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں بھی اکثر و بیشتر سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے سنت میں۔ اور سورہ اس میں وتر کی نماز میں بھی آپ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ تو علماء نے اس کی ایک مصلحت یہ بتلائی کہ فجر کی سنت یہ دن کا سب سے پہلا عمل ہے، اس لیے صورتیں پڑھی جائے تاکہ ہمارا دن کا افتتاح توحید سے ہو جائے، توحید قولی سے بھی توحید عملی سے بھی۔ اور وتر یہ عموماً رات کے آخری حصے میں پڑھتے ہیں، چاہے اول حصے میں پڑھ لے چاہے آخری حصے میں، تو ہمارا رات کا آخری عمل بھی توحید قولی اور توحید عملی پر ہو جائے۔ بہرحال یہ سب اقسام اس کی بتلائی گئی ہے۔ پھر اس کے علاوہ علماء نے یہ بھی بتلایا کہ توحید اور شرک یہ 2 چیزیں ہیں جن کا تعلق قلب سے ہے، اصل اس کا تعلق قلب سے، دل سے۔ ظاہر میں اس کی کچھ علامتیں ہیں، انشاءاللہ وہ پھر بعد میں عرض کرتے ہیں۔